اور یہ دوہری زبان میں مطلب انگلش میں بھی اور اردو میں بھی 24 ڈگری ایسٹ میں بھیجے گا 24 ڈگری. ابھی جو ہے وہ جیز کا حصہ بن گیا ہے. السلام علیکم، میں زاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ یوٹیوب چینل ڈش نیوز انفو. امید ہے دوست جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. تو آج پاک سیٹ MM1 کی نئی اپڈیٹ آپ کو دینے والا ہوں، جو کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. محرم سے پہلے میں نے آپ کو دی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ 26 تاریخ کو نئی میٹنگ ہے. محرم کے بعد انشاءاللہ جب میٹنگ ہوگی اس کا جو مسودہ آئے گا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اس میٹنگ میں 4 سے 5 پوائنٹ جو ہیں وہ خاص ہیں، وہ ہمارے ریلیٹڈ ہیں، ہمارے مطلب کے ہیں. اس کے علاوہ جو پوائنٹس ہیں وہ میں سارے کے سارے اپلوڈ کر دوں گا اپنے واٹس ایپ چینل کے اوپر. آپ واٹس ایپ چینل کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن جو ہے تو یہ ساری پوسٹ میں وہاں پبلک کر دوں گا. اس کے بعد اس پوسٹ پہ بہت ساری ویڈیوز بھی بنے اچھی بات ہے. سب سے پہلے جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاک سیٹ اتھارٹیز اور چائنا حکام کے درمیان میٹنگ 26 جولائی یعنی کہ آج کے دن ہوگی، جس میں سیٹلائٹ کنٹرول اور دوسرے اہم فیصلے ہوں گے. اب اس میں مطلب کہ ایک فیصلہ تو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ چائنا کو سیٹلائٹ کی ادائیگی ابھی پاکستان نے کرنی ہے، وہ کریں گے. اور دوسرا 14 اگست سے پہلے یہ سیٹلائٹ چائنا نے پاکستان کے انڈر کرنی ہے، حوالے کرنی ہے، اور اس کے جو بھی سسٹم یا جو بھی طریقہ کار ہے وہ پاکستان کو بتایا جائے گا. جولائی کو پاکستان اتھارٹیز ایک میٹنگ حکومتی عہدیداروں سے طے ہے، جو یہ بھی میں پوائنٹ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اگر آپ کو یاد ہو، جس میں ہماری وفاقی کابینہ ہے اور وفاقی کابینہ کو اس سیٹلائٹ کے متعلق آگاہ کیا جائے گا، اعتماد میں لیا جائے گا، اور اس میں بہت ساری منظوریاں لی جائیں گی. اور وہ منظوریاں DTH کے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں اور بھی کافی ساری ہو سکتی ہیں. یہ 29 جولائی کو ہوگا. 29 جولائی کو جو بھی میٹنگ کا مسودہ آئے گا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اس کے بعد ہی یعنی یہ میٹنگ اگر کامیاب ہو جاتی ہے کابینہ کے ساتھ تو اس کے بعد شفٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا پاک سیٹ MM1 کا. اور آپ کو تیسرا اور اہم پوائنٹ یہاں بتاتا ہوں. سب سے اہم پوائنٹ یہی ہے، جمعہ سے لے کر اتوار رات 12 بجے تک کسی بھی وقت فائنل چیکنگ متوقع ہے. مطلب یہ بھی فائنل جب چیکنگ ہو رہی ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس بار میں کوشش کروں گا کہ اس کی پوری ریکارڈنگ کروں. میرے پاس پاک سیٹ کے بینڈ لگی ہوئی ہے جو کہ 38.2 کو بھی کور کرے گی، 38 کو بھی کور کرے گی. ڈش میرے بالکل سامنے پڑا ہے. تمام سیلولر کمپنیوں میں فائر وال سسٹم لگنے کے بعد غیر قانونی DTH سسٹم کے سرور کو بند کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. IP ایڈریس کی مدد سے ملک بھر میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا جائے گا. جتنی بھی کمپنیز ہیں انہوں نے فائر وال، جو کہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں فائر وال کے ریلیٹڈ، فائر وال کمپلیٹلی پاکستان میں لگ چکی ہے. اب اس سے IP ٹریک کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. IP تک پہنچنا بہت آسان ہے. IP تک پہنچیں گے اور IP کی مدد سے ان لوگوں کو پکڑیں گے جو غیر قانونی DTH سے مراد یہ ہے کہ جو سرورز چلا رہے ہیں، سی لائن چلا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس سے ان کی پکڑ ہوگی. پاک سیٹ MM1 پر شروعات میں 200 سے زیادہ TV چینلز اور 70 کے قریب ریڈیو چینل مہیا کیے جائیں گے. یہ میں بات کر رہا ہوں C بینڈ کی. جو پاک سیٹ MM1 ہے اس C بینڈ کی ابھی بات ہو رہی ہے، ابھی DTH کی بات نہیں ہو رہی. C بینڈ کے اوپر تقریباً آپ کے 200 چینل رہیں گے اور اسی C بینڈ کے اوپر ہی آپ کو ریڈیو چینل 70 کے قریب نظر آئیں گے. 2025 کے وسط میں دوسرے ممالک ایران، افغانستان، چائنا اور ترکیہ اور سعودی عرب بھی اس میں شامل ہے کے لیے مہیا کی جانے والی یعنی جو ان کو بیم دی گئی ہے چینلز کے لیے، وہ بھی پاکستان کے علاقے جو کہ سطح سمندر کے قریب ہیں، نزدیک ہیں، ان میں مہیا کر دی جائے گی. مطلب ان میں بھی یہ بیم شامل ہو جائے گی علاقوں میں. تو جو یورپی ممالک ہیں ان میں بیم 14 اگست سے پہلے ہی شروع کر دی جائے گی. مطلب جو ہمارے باہر کے ممالک ہیں جہاں پہ پاک سیٹ MM1 C بینڈ کا سگنل جانا ہے تو وہاں پہ یہ بیم 14 اگست سے پہلے شروع ہو جائے گی. وہاں اس بیم کو اوکے کر دیا جائے گا اور پھر چینل جب شفٹ ہوں گے تو وہ یہ ہمارے جو پاکستانی غیر ملک رہتے ہیں دیکھ سکیں گے. 1 اگست سے پاک سیٹ 1R کے سگنل بہت زیادہ ڈسٹرب رہیں گے، جو کہ ابھی بھی ہیں پاک سیٹ 1R کے سگنل ڈسٹرب، لیکن 1 اگست سے یہ زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو پھر اس کی جو کوالٹی ہے سگنل کی وہ 40 سے 50% آپ لوگوں کے پاس رسیو ہوگی. جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور جو دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کے پاس اس کا سگنل 60 سے 70% آئے گا. اس کے بعد DTH، اب جو اہم سلسلہ ہے وہ DTH کا ہے. پاک سیٹ DTH سسٹم کے سلسلے کا رسیور تیار ہو گیا ہے اور بہت جلد مارکیٹ میں لائسنس رکھنے والے دکانداروں کے ذریعے 50 لاکھ عوام کے لیے رسیور مہیا کر دیا جائے گا. اب اس کے لیے منظوریاں لینی ہیں. وہ منظوریاں لینے کے بعد یہ باکسز واقعی تیار ہو چکے ہیں. کوریا اور چائنا یہ باکسز تیار کر رہا ہے، سیکیورٹی بھی ان کی وہی بنا رہا ہے. ایک ڈیمو باکس پاکستان کو ہینڈ اوور بھی کیا گیا تھا چیکنگ کے لیے، لیکن اس میں سافٹ ویئر وغیرہ ڈالنا بھی باقی تھا. تو یہ انہی دکانداروں کو ملیں گے جو
PTA سے لائسنس لیں گے اس چیز کا، اور لائسنس کے بعد اس چیز کو سیل کر سکیں گے۔ اس کے بعد فلٹر LNB کی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 5G فلٹر LNB کی اس وقت ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے مارکیٹ میں یہ LNB ناپید ہو چکی ہے، مل ہی نہیں رہی، اور اسی سلسلے میں چائنا سے سامان منگوا کے یہ LNB پاکستان میں تیار کی جائے گی، یا چائنا سے LNB منگوا کے پاکستان میں سیل کی جائے گی 5G فلٹر LNB، کیونکہ 5G کے لانچ ہونے کے بعد، ابھی تو جب تک 5G لانچ نہیں ہوتا تب تک تو آپ اسی LNB کو، اسی پاک سیٹ کو کنٹینیو کرو گے، لیکن جب 5G لانچ ہو جائے گا تب آپ کو مشکل ہوگی، اور پھر آپ کو 5G فلٹر LNB کی ضرورت پڑے گی۔ مستقبل کی بات بھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قبل از وقت ہے، مطلب ہوگا تو یہی کہ جو بھی 35 چینل، اب 35 چینل اناؤنس ہو گئے ہیں، پہلے یہ کچھ کہہ رہے تھے، اب 35 چینل تک انہوں نے بتا دیا کہ غیر ملکی چینل ہیں، اور یہ دوہری زبان میں، مطلب انگلش میں بھی اور اردو میں بھی یہ آپ کو چینلز پابند ہوں گے، لینگویج کے 2 زبانیں دیں گے، لیکن یہ چینل آپ پاک سیٹ سی بینڈ کے اوپر نہیں دیکھو گے، بلکہ پاک ڈی ٹی ایچ کے اوپر دیکھو گے، اور یہ DTH 2025 کے وسط میں شروع ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ یہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے اب اگست 2024 میں 5G کا لائسنس کا اجرا ہوگا، 5G کا لائسنس اب جاری ہوگا، جس کی بولی لگے گی، اور اس بولی میں آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلے بھی دنوں، کافی لوگوں کو حیرانگی بھی ہوئی تھی کہ زونگ بھی جو ہے وہ جائز کا حصہ بن گیا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آفیشلی کمپنیز ہیں PTCL کی طرف، PTCL ہے، ٹیلی نور ہے، اونک ہے، ایسکام ہے، اور یوفون ہے، 4 یہ ہیں، ایک کمپنی ہے۔ دوسری کمپنی اب کون سی ہے؟ جیز ہے، موبلنگ، وارد، یہ ضم ہو چکی ہیں موبلنگ وارد جیز میں، اور اس کے بعد زونگ ہے، یہ بھی جیز میں۔ تو ٹوٹل 2 کمپنیز اب پاکستان میں رہ گئی ہیں، یہ 2 بولی میں حصہ لیں گی، جو کہ نیلامی ہونے والی ہے 5G کی، آپ آنے والے دنوں میں دیکھو گے۔ تو اسی کی جو ٹاورز ہیں ملک بھر میں 56,000 ٹاورز، ان کو جدید سسٹم پر شفٹ کیا جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے ڈیڈ لائن ستمبر 2024 ہے، مطلب ستمبر تک یہ کام کر لیا جائے، 5G کے اوپر جو ٹاورز ہیں ان کو کمپلیٹ کر دیا جائے۔ پاک سیٹ MM1 شفٹ ہونے کے بعد 2030 میں ایک اور سیٹلائٹ پاکستان خلا میں 24 ڈگری ایسٹ میں بھیجے گا، 24 ڈگری۔ ابھی جو ہمارا آئے گا یہ 38 میں ہے، جو اگلا سیٹلائٹ 2030 میں آئے گا تب یہ 24 ڈگری کے اوپر ہوگا، اور جس کی بیم سعودی عرب، ترکیہ، خلیجی ممالک، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش تک بآسانی میسر ہوگی، اور عین ممکن ہے، اس کی خبر بھی میں آپ کو آلریڈی دے چکا ہوں کہ اس میں 3 سے 4 ممالک شامل ہوں گے، جن میں سعودیہ بھی ہے، عمان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، اور ترکیہ بھی ہے۔ تو یہ ممالک اس میں شامل ہوں گے، یہ سب مل کے یہ سیٹلائٹ خلا میں بھیجیں گے 2030 میں، جس کی سرمنی آپ آلریڈی دیکھ چکے ہو انڈیا کے چینلز پہ، اور پتہ نہیں پاکستانی چینلز پہ دکھائی گئی ہے نہیں۔ تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی، اب اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ باقی غلط جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ غلط نیوز ہی سنتے ہیں، ان کو سچ سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، وہ غلط نیوز پہ فوکس رکھتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے اوپر کسی کو بھی بلیو نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اپنی گورنمنٹ کو جانتے ہیں، ہم اپنے ملک کے حالات کو جانتے ہیں، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ پاسبل ہی نہیں نظر آتا۔ تو انشاءاللہ 14 اگست کو آپ کو یہ شیشہ آپ کے سامنے ہو جائے گا، اور اس شیشے میں آپ اپنی تصویر کو دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ کو اندازہ تب تک ہو جائے گا کہ پاک سیٹ 1R آ گئی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا اقدام 2025 یا 26 میں پاک DTH کا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، دعا میں ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔